بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ آج کا پروگرام تھوڑا اس کا فارمیٹ یونیک سا ہے، مختلف سا ہے، کسی کوئی خاص خبر کے ریوالو نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، موجودہ صورتحال ہمارے وطن پاک کی، اور اس کے بعد پھر ایک ایز یوزل نظم بھی ہے، اور وہ بھی یقیناً انہی حالات سے ہی کہیں کشید ہوئی ہے۔ مغل بادشاہ جو ایک چین آف گریٹ مغلس جن کو کہا جاتا ہے، اس کی آخری لنک، اس کی آخری کڑی حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ وہ تھے۔ تو وہ 1707 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد بدقسمتی سے جیسے عموماً پرانی بادشاہتوں میں ہوتا رہا ہے کہ تخت نشینی کے لیے اکثر اوقات جنگ و جدل یا اختلافات ہوتے تھے، تو وہیں ہوئے، اور اس پروسیس میں جو ان کا بڑا بیٹا تھا جو بہادر شاہ اول کے نام سے برسر اقتدار آیا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ تخت نشینی جو اس نے جیتی، اس میں دو گروہوں یا پارٹیوں کا بڑا حصہ تھا۔ ایک سید برادرز تھے یا سادات برادران، برہا کے سادات برادران ان کو کہا جاتا ہے، جن کے بڑے کا نام یعنی ان میں سے جو بھائیوں میں بڑا تھا سید حسن علی خان، اور جو چھوٹا تھا سید حسین علی خان تھا۔ اور دوسری پارٹی جو تھی وہ چن کویچ خان جی، یہ تھوڑا نام لگتا ہے کوئی سینٹرل ایشیا کا کوئی منگول ٹائپ ہے، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ نظام الملک جن کو کہا گیا بعد میں، یہ اس نظام الملک اور ان سادات برادران کی بہت زیادہ ان کا کردار تھا، جو بہادر شاہ اول اپنے بھائیوں سے جنگ تخت نشینی میں جیت سکا۔ ویسے بھی ریلیٹیولی وہ زیادہ کمپیٹنٹ تھا، تو کمپیٹنس بھی ظاہر ایک فیکٹر ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے بعد یقیناً اس لیول کا کوئی حکمران نہیں تھا، لیکن نسبتاً جو اس کا امیڈیٹ سکسیسر بہادر شاہ اول تھا، وہ کوئی اتنا یعنی انکمپیٹنٹ نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ بہرحال اس نے جنگ تخت نشینی ان کے تو سے جیتی۔ جب وہ فوت ہوا تو پھر سادات برادران جو تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے مینج کر لیا نظام الملک کو، وہاں سے دور دراز دکن کے علاقے میں کہیں پوسٹنگ دلوا دی، اور ان کا اثر و رسوخ دربار میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بہادر شاہ اول کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے جس شخص کو اقتدار دلوایا اس کا نام جہاندار شاہ ہے۔ وہ صرف کوئی 1 سال کے لگ بھگ ہی برسر اقتدار رہا، پھر اس کو انہوں نے حالات ایسے پیدا کیے کہ قتل کروا دیا۔ اب وہ پوری مغل امپائر گویا ان کے رحم و کرم پر تھی۔ اکثر اوقات تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی امپائر کسی ایسے سازشی گروہ کے ہاتھ میں جاتی ہے تو عموماً اس میں تباہی، تنزل اور ڈکلائن آتا ہے۔ اگرچہ عموماً سازشی جو ہیں ان میں کمپیٹنس بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر ان کی کمپیٹنس جو ہے وہ مملکت کی ڈی گریڈیشن پر ہی کام کرتی ہے، اس کی عظمت پر کام نہیں کرتی، اگرچہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ ان کی فرسٹ موٹیو اور فرسٹ ٹارگٹ جو ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنل اگریڈائزمنٹ، نا، کہ اپنا اپر ہینڈ رہے، باقی جائے بہاڑ میں۔ اب جہاندار شاہ کچھ سال کے قریب، اور اس کے بعد انہوں نے
اس کو یعنی قتل کروا کے اس کے ایک بھتیجے فرخ کو بادشاہ بنایا، اور پھر اس کو بھی فرخ اگرچہ کوئی 5-6 سال رہا، لیکن اس کو بھی پھر نابینا کروا دیا اور ڈیپوز کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک کزن رفیع الدرجات تھا، اس کو بنایا، لیکن وہ 1719 میں صرف 2-4 مہینے ہی رہا، پھر بیماری سے فوت ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی رفیع الدولہ وہ بھی فوت ہو گیا اسی سال ہی 2-4 مہینوں کے بعد۔ الٹیمیٹلی وہ کردار رہا جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں، ایک لیجنڈ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ہسٹوریکل اس میں کنٹینٹ بھی ہے، محمد شاہ رنگیلا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو عموماً ایزی گوئنگ یا نسوانیت سے بھرپور یا عیاش قسم کی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک اس پر قسمت جو ہے مہربان تھی کہ اس نے یہ جو پیسٹ تھے، اگرچہ انہی کی مدد سے اقتدار سنبھالا تھا، کیونکہ انہی کو اپر ہینڈ حاصل تھا۔ جیسے آج کوئی یہ کہے کہ مارشل لا یہ وہ، اب جب مارشل لا ہوتا ہے تو اس سے ہیڈ آن کلین کر کے کم چانس سے آپ اقتدار لیں، اس طرح تباہی زیادہ آئے گی، آپ ان کی سائیڈ پر ہو کر عموماً اقتدار لیتے ہیں۔ تو یہی محمد شاہ رنگیلا نے ان سادات برادران کے تعاون سے ہی اقتدار سنبھالا۔ ابھی وہ 17 سال ہی کا تھا تو بادشاہ بنا، تو 1 سال کے اندر ہی اسے یہ احساس ہوا کہ یہ سادات جو ہیں ان سے جان چھڑانی ضروری ہے۔ تو اس نے وہ جو نظام الملک تھے، وہ بھی آفیسر آف دی اسٹیٹ تھے، گورنر تھے، کمانڈر تھے، تو ان کے ساتھ ایسی پلاننگ کی کہ ان کو فارغ کروا دیں۔ تو بڑا بھائی حسن علی جو ہے، چھوٹا بھائی حسین علی جو ویسے زیادہ انرجیٹک اور کمپیٹنٹ تھا، تو وہ فتح پور سیکری میں جو جہاں پر تاج محل ہے اس کے قریب ہی فتح پور سیکری ہے، تو وہاں پر اس کو قتل کروا دیا گیا، حسین علی خان کو۔ اب اس کے بڑا بھائی بچا، اسے بھی یہ ظاہر محسوس ہو گیا کہ اب دن گنے گئے ہیں، تو 1-1.5 سال کے بعد اس کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب سادات برہا جو تھے، جنہوں نے 15 سال مغل اقتدار کو یوزرپ کیا، کئی بادشاہوں کو ڈیپوز کیا، قتل کروایا، نابینا کیا، وہ اسی طرح انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا رنگیلا جس کو عجیب سا لگتا ہے، تو بہرحال وہ کوئی خاصے سال، کوئی 28-29 سال تک برسر اقتدار رہا، لیکن ایزی گوئنگ، آسان باش، اور زندگی کو کئی موجودہ لوگوں کی طرح وہ باش پنے میں گزار دیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عام طور پر جو طالع ازما ہوتے ہیں، جو کسی سٹیٹ کو کھوکھلا کرتے ہیں اور اس کے لیجیٹیمیٹ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ مارشلاؤں کی صورت میں ہوں، السیسی کی صورت میں ہوں، یا کسی کی صورت میں ہوں، یہ میں نے ویسے لفظ کریٹ کیا۔ تو گویا آج بھی ان دونوں بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر لیں، ویسے میں نے ایک خاتون کا نام بھی سنا ہے، سونم باجوہ ہے، انڈیا کی کوئی خاتون، باہر امپریسو ہے جی۔ تو آج کل 2 باجوے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک باجوہ ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں سادات برادران کی اپ ٹو ڈیٹ یا لیٹسٹ یا کرنٹ ورژن ہے۔ تو ایک ان میں ارج ہوتا ہے کہ ایک تو پرائمری آبجیکٹو ہے کہ میرا ہولڈ رہے، عوام، مخلوق، سٹیٹ، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے ان کے نزدیک، اور اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا کو کنٹرول کر کے لوگوں کے سروں پر گویا لوہے کا خول پہنا دیتے ہیں، اور ان کو ایک امرت دھارا ہوتا ہے، حب الوطنی اس کو کہتے ہیں، وہ پلا دیتے ہیں تاکہ ان کی سوچ مفلوج رہے، ہر چیز کو 5th جنریشن وار، ہر چیز کو یہ غدار اور یہ اور وہ اس پیرائے میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ
مخلوق خدا میں سے کچھ لوگ وہ ان کے اس دام میں پھنس جاتے ہیں، پھر ان کے روبوٹ یا اوزار کی طرح کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم شاید محب وطن ہیں، لیکن وہ محب ظلم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وطن پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اور اس کو عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی بہت اعلیٰ ہستی کی شان میں گستاخی ہو سکتی۔ تو یہ جو سادات برہ ہیں آج کے اور کل کے، ایک تو ان کا آبجیکٹو پرسنل اگرینڈائزمنٹ ہوتا ہے، دوسرا ان کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، پہلے تو آبجیکٹ، جو سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو وہ بادشاہ بناتے ہیں، انشور کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ انکمپیٹنٹ ہو۔ یہ اتفاقیہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ جس کو اسیس انکمپیٹنٹ کرتے ہیں وہ کمپیٹنٹ نکل سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات نہیں نکلتا۔ تو وہ جب ایک انکمپیٹنٹ پہلے ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں مورے کی طرح اور اقتدار دلواتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین دے کال دا شاٹس، وہ اپنی مرضی سے کسی سے بھی گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کو بلا سکتے ہیں، وہ کہیں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آگے ان کا جو ایک مورا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یعنی جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، حالانکہ وہ چیز نہیں ہوتا، وہ ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور اس سے پھر کارکردگی کی توقع، یہ بھی عجیب بات ہے، اور وہی لیکچر دیتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ کام کا پورا کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنا حصہ پورا نہیں کرتے، اپنے حصے سے بڑھ کے ٹانگ اڑاتے ہیں اور ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی موجودہ صورتحال میں سادات برادران کی وہ جو ایک مماثلت ہے، وہ میں نے چاہا کہ چلو دوستوں سے شیئر کروں۔ اور اب اس کا دوسرا اسپیکٹ، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ان کا بادشاہ مر گیا، وہاں رسم یہ تھی کہ جو صبح جو اس وقت شہروں کے ارد گرد فصیلیں ہوتی تھی، خاص طور پر جو عام شہر تھے، جو کیپٹل سٹیز تھے، ان کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اونچی اونچی قلعہ نما، تو گویا پورا شہر ایک قلعے کی طرح ہوتا تھا، تو وہ فصیلے شہر میں مخصوص دروازے ہی تھے جہاں سے لوگ آ یا جا سکتے تھے، تو ان کا جو مین گیٹ تھا شہر کا، ان کی رسم یہ تھی کہ جب کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس گیٹ سے نیکسٹ مارننگ کو جو سب سے پہلا شخص برآمد ہوتا وہ اس کو بادشاہ بنا لیتا۔ تو ان کی جو ایلڈرز کونسل تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انتظار کریں، جو صبح برآمد ہوتی ہے شخصیت اس کو بادشاہ بنائیں گے۔ دوسری طرف ایک کوئی 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی گاؤں تھا، وہاں پر دلہ کبار تھا، یعنی کمہار، سارے پیشے جو ہیں وہ معزز ہیں، محترم ہیں، معتبر ہیں، انسانیت کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے، معاشرے کے لیے ایکولی یوزفل ہے۔ کسی بھی پیشے کے اس طرح کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کم تر خدا نخواستہ سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر کردار ہے، اس کا نام تو لینا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ جو دلہ کبھار تھا وہ اس نے کسی سے 2 چھٹیں دانوں کی، اب چھٹ کیا ہوتی ہے اس پر علیحدہ کسی سے پوچھ لینا، اپنے گدے پر رکھی اور بہت جلدی گھر سے نکلا، کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، اس نے سمجھ لیں کہ نماز عشاء کے بعد ہی اپنی گاڑی سٹارٹ کر لی، یعنی گدھا جو ہے وہ لے چلا اپنے دانے تاکہ شہر میں بیچ کے آؤں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ بہت جلدی پہنچ گیا گیٹ کے سامنے اور وہاں انتظار کرنے لگا، ابھی گیٹ کھلا نہیں تھا، جو ہی وہ پروٹوکول والے لوگ آئے، گیٹ کھلا اور سامنے دلہ کبار تھا، انہوں نے اس کو پروٹوکول دے دیا اور بادشاہ بنا دیا۔ وہ بڑا حیران پہلے تو، لیکن بہرحال جب وہ بادشاہ کے محل میں گیا تو اس نے پوچھا میرے پرسنل اٹینڈنٹس کو حاضر کیا جائے،
اس نے جو سب سے اسے کمپیٹنٹ لگا، دیکھیں نا بے شک اس کا پیشہ وہ تھا لیکن پھر بھی وہ ایویلیویٹ تو کرتا ہی ہوگا، تو اس شخص کو اس نے اپنی چماڑی، وہ جو بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ جس سے وہ چھٹوں کو یعنی ان بوریوں کو موو کرتے ہیں، تو اس چماڑی کو اور آپ نے وہ جو لباس بطور کمہار کے اس کے پاس تھا وہ اتارا، شاہی خلت پہنی، اور اس کو ان کانفیڈنس دے دیا کہ یہ تمہاری صرف یہی ڈیوٹی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، کہ اس چماڑی کی اور اس لباس کی اویلیبلٹی یقینی ہو، جب جس وقت میں چاہوں، رات ہو یا دن ہو، یہ اویلیبل ہونا چاہیے اور یہ اسی طرح رہنا چاہیے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تو اس نے بھی آسان سمجھا کہ اچھی نوکری ہے، چلو بادشاہ سے بھی چلو کانفیڈنس بھی رہے گا، ہاں جی، تو اس نے ذمہ داری لے لی، ممکن ہے اس نے ساتھ کوئی سٹاف بھی بھرتی کروا لیا ہو ایک دو بندوں کا آخر شاہی خلت کی حفاظت تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا جو سائز یعنی استبل جو گھوڑوں کا تھا، اس میں سے اس نے بلایا لوگوں کو، جو سے دو تین کمپیٹنٹ لوگ لگے، ایک کو انچارج بنایا اور دوسرے اس کے ماتحت کیے، اور وہ کھوتا یعنی گدھا ان کو دے دیا، کہا کہ اس کی آپ نے سیوا کرنی ہے اور بھرپور سیوا کرنی ہے، جب میں چاہوں اس وقت اویلیبل ہونا چاہیے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ لیکن ان کی دونوں وہ جو سیٹ تھا ملازمین کا، ان کی پریویلیجز کو بڑھا دیا گیا اور وہ بھی انجوائے کرنے لگے۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بادشاہت کے افیئرس چلانے لگے، جی بھر کے کھایا، عیاشی موجیں، وہ کہیں کسی فنکشن میں تقریر کر رہا تھا، تو اسی گاؤں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ارد گرد کہیں نظر آئے، کہیں پروٹوکول لگا ہوا ہوگا سڑک پر، وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو دلہا کو باہر جا رہے تو وہ بڑے حیران ہوئے، اپنے گاؤں میں جا کر باتیں کرتے ہیں، یار دلہا ایسا سمجھا یہ پتہ نہیں نس گیا، فوت ہو گیا، کہ وہ تو بادشاہ بنے ہیں شہر، اس تک اب اپروچ بھی کسی کی ممکن نہیں تھی، اگر کوئی کسی طرح پہنچ ہی گیا تو اس نے اس کو خوب اس کی توازے کروائی، اس کو خرچہ دیا، آخر اپنے گاؤں کے لوگ تھے۔ تو بہرحال دن گزرتے گئے، کوئی سال دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو شیوخ الجاسوس تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ساتھ والا بادشاہ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے حملے کی، تو اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، گھبرانا نہیں ہے، میں ہوں نا، کو باہر ویسے ہینڈسم آئی نا، اسے کہ میں نے وے کدھر ہو، گھبرانا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ کچھ 2 ہفتے گزرے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ بالکل تیار ہو کے اب گویا مارچ کرنے کے آرڈرز دے چکا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں گھبرانا نہیں ہے، ہینڈسم ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسی کون سی بات ہے، تو پھر ایزی ہو گیا، بالآخر وہ فصیل شہر کے پاس پہنچ گیا، اور پھر اطلاع جب دی گئی تو اس نے کہا فکر نہ کرو، گھبرانا نہیں، ویسے جتنے مسائل نے یہ پچھلے اندر کیا دھرا ہے، پیچھے جو لوگ اترے ہیں نا مجھ سے، ان کا کیا دھرا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں نے آئی سی یو سے باہر نکال لیا ہے ملک کو۔ اچھا جی، وہ کچھ 2 دن یا 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزرے اور وہ انٹر ہو گیا فصیل شہر کو توڑ کے یا گیٹ کو کھول کے، پھر بادشاہ کو کہا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تسی فکر ہی نہ کرو، گھبرانا نہیں، بس ایک کام ہے دوڑے دے میں گھبرانا نہیں، اور ساتھ ہی اس نے رات کے اندھیرے میں ان 2 ملازمین کے سیٹس کو بلایا، ایک کے پاس چماڑی اور وہ لباس تھا اور دوسرے کے پاس کھوتا تھا، گدھا، تو اس نے فوراً خلت شاہی کو اتارا اور خلت کمہارانہ کو پہن لیا، چماڑی اپنے کندھوں پر رکھی اور اپنے گدھے پر سوار ہوا، اور کچھ اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے، کسی گیٹ والے کو کہیں سے دیے اور شہر سے آؤٹ ہو گیا۔
وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا، اور جب لوگوں نے وہاں دیکھا اسے کہ یار تو تے بادشاہ ہے، دلیا تو ادے کدے آخدا لعنت پاؤ بادشاہی تے، تسی یہ ویکھو میرا کھوتا موٹا ہے کہ نہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ میرا کھوتا موٹا ویکھو، بادشاہی چھڈو، میں تو اپنا گدھا موٹا کروانے کے لیے گیا تھا، اس میں کوئی کمی ہے تو مجھ پر اعتراض کرو۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں آج کل بس اقدار، وہ اپنا کھوتا موٹا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا آپ نے گھبرانا نہیں، بس ان کو دیکھتے رہنا ہے۔ اور اب باری آتی ہے اس نظم کی۔ یہ نظم جو ہے لکھی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، بہت زیادہ ٹائم پہلے نہیں، جب یہ انڈیا کے ساتھ کلیش ہوا اور اس پر ہم 24-25 ملکوں میں سے ایک جو ہے وہ اس کو ڈاج کرنے میں کامیاب رہے اور اس پر اش کر اٹھے۔ یہ نہیں ہے نا کہ باقی 20-24 جو مارے ہیں انہوں نے، اس کا حساب کس نے لینا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی میڈیا کا کمال ہے، 5th جنریشن وار کا کمال ہے کہ ہر ہزیمت کو، ہر شرمندگی کو فخر کے طور پر پیش کرنا۔ تو اس کے فوراً بعد، حالانکہ جو جیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو فروٹ وکٹری کا اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس شو ڈاؤن کے فوراً بعد ایک ڈوزیئر دیا گیا ہمارے پڑوسیوں کی طرف کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اس پر عمل کیا، جس پر کوئی FIR درج کروانی تھی وہ بھی کی، مقدمات قائم کیے، گرفتاریاں کی، لیکن تسی گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم جیت گئے تھے نا، ہم نے اختیارہ جو گرا لیا تھا اس کو۔ ویسے میں شہزاد کو تو تمغہ ملا ہے، اس مسکین پائلٹ کو بھی دے دیتے، کیا رجتا یار، ذرا تھوڑا ٹیل سیوا ہو جاندی۔ چل تو اب وہ نظم پیش کرتے ہیں، نام خود ہی آپ تجویز کر لیں۔ کار تعمیل اہدا کتنا خوشگوار لگتا ہے، کار تعمیل اہدا کتنا خوشگوار لگتا ہے، آزادی و حریت بھی کوئی کاروبار لگتا ہے۔ یعنی جب چاہا کہا کہ یہ حریت پسندی ہے، اور جب چاہا کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، لہذا انہیں حریت پسندوں یا دہشت گردوں کو بیچ کے 4 پیسے کما لیں۔ کار تحمیل اعدا کتنا خوشگوار لگتا ہے، یعنی دشمنوں کے حکم کی تعمیل کتنی پلیزنٹ ہے ہمیں، کہ کار تعمیل اعدا کتنا خوشگوار لگتا ہے، آزادی و حریت بھی کوئی کاروبار لگتا ہے مردان حر تراشے وہی کوچائے گرد بھی، ہے مردان حر تراشے وہی کوچا گرد بھی، وطن پاک ساحری کا کوئی بازار لگتا ہے۔ یعنی انہی لوگوں کو مردان حر کے طور پر تراشا گیا ہے، اور پھر وہی گلیوں میں روتے پھرتے ہیں یا کوچا گرد ہیں، اور خبر آتی ہے کہ اتنے دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ تو ہے مردان حر تراشے وہی کوچا گرد بھی، وطن پاک ساحری کا کوئی بازار لگتا ہے۔ یہ جادوگری ہے۔ چاہا تو انہیں غذائے توپ و تفنگ بنا لیا، گن فاڈر۔ چاہا تو انہیں غذائے توپ و تفنگ بنا لیا، چاہا تو انہیں غذائے توپ و تفنگ بنا لیا، کبھی بکھرا سارا انہیں سے آزار لگتا ہے۔ جب چاہیں ان کو دشمنوں کی توپوں کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ یہ حریت پسند ہے، اور جب چاہیں کہیں کہ سب برائیاں انہی میں ہیں، یہی اس ملک کے دشمن ہیں، یہی عوام کے دشمن ہیں، یہی دہشت گرد ہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے۔ چاہا تو انہیں غذائے توپ و تفنگ بنا لیا، کبھی بکھرا سارا انہی سے آزار لگتا ہے۔ وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہے، وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں، یعنی انسانوں کی تجارت کرنے والے تاجر ہیں، اور نظر کچھ اور آتے ہیں۔ وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں، ہر سادہ لوہ انہیں امکان دینار لگتا ہے۔ وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں،
ہر سادہ لو انہیں امکان دینار لگتا ہے، گر ہم نے دشمن پہ فتح پائی ہے تو کرتا سے حریف کیوں حکم اوتار لگتا ہے۔ اگر ہم نے دشمن پر فتح حاصل کی ہے تو پھر ان کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں، ہر سادہ لوح انہیں امکان دینار لگتا ہے۔ یعنی ہر سادہ لو آدمی جس میں پہلے حب الوطنی بھر کے اس کو گن فاڈر بنا دیں اور پھر چاہیں تو اس کو بیچ دیں، ان کے لیے یہ مونیٹائزیبل چیز ہے، یعنی اس کو ڈالروں میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے ہر سادہ لو آدمی کو۔ وہ جو پاسبان نما تجار ابن آدم ہے، ہر سادہ لو انہیں امکان دینار لگتا ہے، گر ہم نے دشمن پہ فتح پائی ہے تو کرتاس سے حریف کیوں حکم اوتار لگتا ہے، پھر ہمیں وہ ڈوزیئر کیوں ملتا ہے۔ 7 دہائیوں کی بے ثباتی کا ثمر ہے کہ 7 دہائیوں کی بے ثباتی کا ثمر ہے کہ اشارہ عدو ہمیں فرمانے کردگار لگتا ہے، کہ دشمن اشارہ کرے کہ سٹ سٹینڈ، یہ ان کا حکم ہمیں لگتا ہے کہ شاید پروردگار کا یا کردگار کا حکم ہے۔ 7 دہائیوں کی بے ثباتی کا ثمر ہے کہ یعنی انسٹیبلٹی جو ہم نے پیدا کی، 7 دہائیوں کی بے ثباتی کا ثمر ہے کہ اشارہ عدو ہمیں فرمانے کردگار لگتا ہے۔ کار تحمیل اعداء کتنا خوشگوار لگتا ہے، آزادی و حریت بھی کوئی کاروبار لگتا ہے مردان ہر تراشے وہی کوچا گرد بھی وطن پاک ساحری کا کوئی کاروبار لگتا ہے۔ چاہا تو انہیں غزائے توپ و تفنگ بنا لیا، کبھی بکھرا سارا انہیں سے آزار لگتا ہے۔ وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں، وہ جو پاسبان نما تجار ابنائے آدم ہیں، ہر سادہ لو انہیں امکان دینار لگتا ہے، گر ہم نے دشمن پہ فتح پائی ہے تو کرتا سے حریف کیوں حکم اوتار لگتا ہے۔ 7 دہائیوں کی بے ثباتی کا ثمر ہے کہ اشارہ عدو ہمیں فرمانے کردگار لگتا ہے۔ تو سبسکرائب فرمائیں، ریڈ سبسکرائب کا جو لفظ ہے ونڈو، جو ویڈیو کے ونڈوز کے نیچے اس کو پریس کریں اور اجازت دیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔